اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ افغانستان اور افغان کی تاریخ حیرتوں کا ایک سمندر ہے، کیونکہ اس کا جغرافیہ اور مزاج تاریخ جس تیزی سے اور جتنی مرتبہ تبدیل ہوا وہ بہت حیران کن ہے، اور شاید دنیا کے کسی اور خطے نے اتنی تیزی سے یہ سب کچھ ہوتے نہیں دیکھا ہوگا جو کہ افغانستان یا افغانوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ افغانوں نے بیرونی حملہ آوروں کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کیا اور انہیں شکست فاش دی، تاہم تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنوں کو بھی زیادہ دیر تک تخت پر برداشت نہیں کیا اور ہر تھوڑے عرصے بعد ان کا تختہ گراتے رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم افغانوں کی دلچسپ تاریخ اور ان کے نشیب و فراز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کی نسل کا آغاز کب ہوا اور کس نبی سے ہوا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے اگر ہم اس لفظ کا مطلب جاننے کی کوشش کریں تو افغان کے لغوی معنی افغانستان میں رہنے والے کے ہیں، مگر عموماً پشتو بولنے والے قبائل کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ بعض مورخین کے مطابق پٹھان، افغان اور پشتون ایک ہی قوم ہے جن کو بعد میں مختلف شاخوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم کے طور پر گردانی جاتی ہے، جن میں افغانستان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر ہیں، جبکہ پوری دنیا میں افغان پٹھان اپنی وفا اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ کچھ مورخین انہیں بنی اسرائیل کے ایک قبیلے سے جوڑتے ہیں۔ اسرائیل کی ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق افغان یا پٹھان یہودی النسل ہیں اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے 10 گم شدہ قبائل سے ہے، کیونکہ اس وقت جتنے بھی یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 2 قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ بقیہ 10 قبیلے اپنا مذہب تبدیل کر چکے ہیں یا پھر ان کا کوئی پتہ معلوم نہیں ہو رہا۔ ان 10 قبائل کو اسرائیل کی تباہی کے بعد فاتحین نے جلا وطن کر دیا تھا، جس کے بعد رفتہ رفتہ یہ لوگ پہلے ایران، پھر افغانستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے، جبکہ جیوش ایٹلس میں افغانستان کی قدیم بندرگاہ دیبل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بندرگاہ یہودی تاجروں کی ایک مرکز تھی، لہٰذا بنی اسرائیل کے تاجر زمانہ قدیم میں بذریعہ بحری جہاز افغانستان اور پاکستان کی بندرگاہوں پر آتے رہے، اس لیے ان دونوں ملکوں کے بیشتر شہروں اور بندرگاہوں میں یہودیوں کے تجارتی مراکز اور عبادت گاہیں قائم ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے زمانہ قدیم میں ان ملکوں کے بعض علاقوں میں یہودیت کے ماننے والے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ جیسا کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اسرائیل میں 12 قبیلے آباد تھے جنہیں بنی اسرائیل کے اجتماعی نام سے پکارا جاتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ صرف 2 قبائل تورات پر عمل کرتے ہیں، جبکہ باقی اب 10 قبائل تورات کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ بھی بنی اسرائیل کا حصہ تھے۔ یاد رہے کہ آج کا شمالی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے نینوا کی اشوریہ قوم نے فتح کر لیا تھا، جبکہ جوڈا کے نام سے موسوم جنوبی علاقے پر صدیوں بعد بابل سے آنے والے حملہ آوروں نے قبضہ کیا۔ جب بابل کے فرما روا بخت نصر نے یروشلم یعنی موجودہ فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلی بادشاہت کی اینٹ سے اینٹ بجائی، تو بنی اسرائیل کے بہت سے قبیلے بھاگ کر افغانستان اور ایران کے قریب غور کے پہاڑوں میں جا بسے اور پھر یہاں سے دیگر خطوں تک پھیلتے گئے۔ ہزاروں سال سے دنیا میں زمانہ قدیم کے گمشدہ یہودی قبائل کے بارے میں گردش کرنے والی داستانوں کے مطابق ایتھوپیا میں آباد فلاشہ یہودیوں اور افغانستان، مشرقی ایران اور پاکستان کے پشتون قبائل کو انہی یہودیوں کی نسل سمجھا جاتا ہے، جبکہ پشتون افغانستان میں سب سے بڑا نسلی گروپ اور پاکستان میں دوسرا بڑا نسلی گروہ مانا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ خود بعض افغانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم زمانے کے یہودیوں سے تھا، جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم برملا یہ اقرار کرتے رہے ہیں کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے ہے۔ محترم ناظرین، ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک قریش سردار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے پاس رسالت کی خبر لے کر آئے، اور اس خبر کی تحقیق کے لیے قیس نامی شخص کی قیادت میں چند سرداروں کا وفد ان کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ یہ قبائلی سردار بحیثیت مہمان جب مکہ پہنچے تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا، جبکہ فتح مکہ کی مہم جوئی میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ ان سرداروں کو واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفے تحائف بھی دیے، اور اس وفد کے امیر قیس کا اسلامی نام عبد الرشید رکھ دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پہتان یا بتان کا لقب بھی عطا کیا، اور پھر یہی لفظ بگڑ کر پٹھان بن گیا۔
افغانوں کی بعض معتبر روایات کے مطابق بھی امیر قیس کا نام عبدالرشید خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا اور فرمایا کہ ان کی نسل اسلام پر اس قدر مضبوطی سے کاربند ہوگی کہ جس طرح کشتی کا بتان ہوتا ہے، اور پھر یہی لقب بعد میں زبان کے تغیرات کے باعث پٹھان بن گیا۔ جبکہ لفظ پختون کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بخت نصر کے ظلم سے بھاگ کر ایران میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام بنی پخت تھا، جس سے تعلق رکھنے والوں کو رفتہ رفتہ بنی پخت کے بجائے پختون کہا جانے لگا، جبکہ اہل ایران انہیں افغان کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب بخت نصر نے ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو یہ لوگ اس ظلم کے خلاف آہو فغاں کرتے رہے، لہٰذا ان کا نام یہی پڑ گیا اور بعد میں بگڑ کر افغان بن گیا۔ جبکہ ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ افغان سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیں کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہی زبان بعد میں پختون کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبدالرشید کی اولاد ہی ہیں، جبکہ ایک تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گم شدہ قبائل سے ہے۔ خود کو قیس عبدالرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دی تھی، جنہیں وہ اپنے ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آیا اور پھر انہوں نے یہاں اپنی بقیہ زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی۔ اس طرح ناظرین قیس عبدالرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبدالرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ ساول کی 37ویں پشت سے تھا۔ اس طرح دوستو آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ یہاں ناظرین سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں یوسف زئی حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے، داؤد خیل حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، موسیٰ خیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے اور سلیمان خیل سلیمان علیہ السلام کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن اس بات کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے کہ موسیٰ خیل، داؤد خیل، یوسف زئی، سلیمان خیل وغیرہ کا قدیم پس منظر کیا ہے، کیونکہ اس تاریخ میں اتنی باتیں شامل ہو چکی ہیں کہ اصل حقائق کی تصدیق لگ بھگ ناممکن سی ہو گئی ہے۔ بہرحال ہندوستان والے انہیں پٹھان کہتے ہیں، جبکہ پاکستانی انہیں پٹھان اور پشتون، ایرانی افغان کہتے ہیں، مگر یہ خود کو پختون کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس وقت متعدد قبائل کا مجموعہ بن چکے ہیں، جبکہ ان قبائل کی ہزارہا شاخوں کی متعدد ذیلی شاخیں بھی ہیں، جو کہ اشخاص یا علاقوں سے منسوب کی گئی ہیں۔ محترم ناظرین، افغانوں یا پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے بھی ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلدی مروب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور اوصاف عربوں کے اندر زمانہ جاہلیت میں نظر نہیں آتے، جبکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، بلکہ افغانوں کے بارے میں یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں، اور نسلی طور پر بھی دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں۔ مذہبی طور پر انتہائی سخت ہیں اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی ان کے کئی رسم و رواج مشترک ہیں۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ پشتونوں کا یہودی نسل سے ہونا ایک قابل فخر بات ہے، نہ کہ قابل توہین، کیونکہ یہودی النسل ہونا تو شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودی النسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس لیے یہ افغانوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہیں اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بھی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔